انگریز دور کے بعض خانساموں اور خان بہادروں سے گفتگو ہوئی تو انہیں کہتے سنا کہ انگریز کا جواب نہیں تھا۔ ایک روز ایک گلی سے گزرتے ہوئے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے بچے کو گود میں لیے اور گالے دے رہا تھا اور ساتھ ساتھ منہ سے کچھ بولے بھی جاتا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہاں لوگ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے ان کے ساتھ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے ہمراہی سے پوچھا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ شخص اپنے بچے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہاں ہاں میرا بیٹا تو کسی انگریز کا بیٹا لگتا ہے۔ شادی کے موقع پر دلہا کی سالیاں اپنے برد ان لا کو جوتیاں اتار کر بیٹھنے پر زور دیتی ہیں۔ چنانچہ جب وہ جوتیاں اتارتا ہے تو موقع پا کر یہ سالیاں جوتی غائب کر دیتی ہیں۔ بعد میں اس جوتی کی واپسی کے لیے دلہا کو منہ مانگی رقم ادا کرنا پڑتی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ جوتی چرانے کی یہ رسم شادی بیاہ کے علاوہ ہر جمعے کو مسجدوں کے باہر بھی ادا کی جاتی ہے اور یہ رسم سالیاں ادا نہیں کرتی، ممکن ہے یہ رسم سالے ادا کرتے ہیں۔ لاہور کے بینکوں میں کیش کی وصولی کے دو طریقے ہیں، ایک چیک دے کر، دوسرا کیشیئر کو پستول دکھا کر۔ دوسرا طریقہ عوام میں زیادہ مقبول ہے کیونکہ یہاں کے بینکوں میں چیک دے کر رقم کیش کرانے میں خاصا وقت لگتا ہے۔ یہاں کزن کا رشتہ مجھے خاصا الجھا ہوا محسوس ہوا۔ ایک شخص نے اپنی ساتھی خاتون کا تعارف مجھ سے کرایا اور کہا یہ میری کزن ہے۔ اس وقت میرے پاس ایک اور شخص بیٹھا تھا، اس نے میرے کان میں کہا پچھلے سال یہ میری کزن تھی۔ ہمارے ہاں مغرب میں مکئی کی روٹی ہوتی ہے، گندم کی روٹی ہوتی ہے، بیسن کی روٹی ہوتی ہے، چھان بورے کی روٹی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں جس روٹی کا ذکر بہت عام ہے وہ عزت کی روٹی ہے۔ تاہم میں صرف اس کا ذکر ہی سنتا رہا، کسی کو کھاتے نہیں دیکھا۔ میں ایک دفعہ لاہور کے بازار حسن مجرہ دیکھنے گیا، جو طوائف مجرہ کر رہی تھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تم فلموں میں کام کیوں نہیں کرتی؟ اس نے جواب دیا مجھے فلموں میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ یہی عزت کی روٹی دے رہا ہے۔ ہم اہل مغرب لوٹے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کیونکہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا، جبکہ پاکستان میں یہ برتن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بغیر کوئی ٹوائلٹ اور کوئی پارلیمنٹ مکمل نہیں سمجھ جاتا۔ پاکستان میں دو کاروبار بڑے منافع بخش ہیں، ایک کاروبار بیوٹی پارلر اور دوسرا حکیموں کا ہے۔ خصوصاً شادی کے دنوں میں یہ دونوں کاروبار عروج پر ہوتے ہیں۔ پاکستان کا قومی لباس شلوار کرتا ہے۔ میرے لیے اپنے مغربی دوستوں کو شلوار کے قوائف سے پوری طرح آگاہ کرنا خاصا مشکل ہے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ پنجاب میں جو شلوار پہنی جاتی ہے اس پر بھی اگرچہ کافی کپڑا لگتا ہے، مگر سندھ، بلوچستان اور سرحد کی شلوار کا طول و عرض تقریباً برطانیہ کے رقبے کے برابر ہے۔ پاکستان کے رورل ایریاز میں دستار کا بھی بہت رواج ہے جسے عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ ان علاقوں کے جاگیردار اور وڈیرے انگریز کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور حکومت میں اپنی دستار کی حفاظت کرتے رہے، شلوار کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ پاکستان میں پیروں فقیروں کی بہت پذیرائی ہے۔ میں ایک پیر صاحب کے ڈیرے پر گیا۔ پیر صاحب بہت بڑے جاگیردار ہیں۔ ڈیرے پر ان کے مریدوں کا جھمگٹا تھا جو والہانہ طور پر ان کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ پیر صاحب اس دوران مجھ سے آکسن لہجے کی خوبصورت انگریزی میں گفتگو کرتے رہے اور اپنا بایاں ہاتھ انہوں نے بے نیازی سے مریدوں کے بوسے کے لیے ان کی طرف پھیلائے رکھا۔ جب مرید اس اظہار عقیدت سے فارغ ہوئے تو پیر صاحب نے ٹیشو پیپر سے ہاتھ کے اس حصے کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کیا جہاں ان کے مرید تب آزمائی کرتے رہے تھے۔ واضح رہے یہ پیر صاحب اپنے مریدوں سے باہر کے حلقے میں بھی ہاتھ کی صفائی کے لیے مشہور ہیں۔
میں جب پاکستان گیا ان دنوں وہاں وظائف کے ورد کا رجحان بہت زیادہ تھا، خصوصاً خواتین کا زیادہ وقت وظائف میں گزرتا تھا۔ اس دوران میری ملاقات ایک پاکستانی شوہر سے ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جب بھی گھر میں جاتا ہے اس کی بیوی پورے جسم کو چادر میں لپیٹے ہاتھ میں تسبیح پکڑے مصلے پر بیٹھی نظر آتی ہے۔ اس کے چہرے پر عجب طرح کا نور ہوتا ہے۔ پورے گھر میں تقدس کی فضا جس طرح چھائی ہوتی ہے کہ وہاں فرشتوں کی چاپ سنائی دینے لگتی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کی پارسائی سے اس درجہ متاثر ہے اب وہ صرف اس کے ہاتھ چومتا ہے۔ پاکستان میں ایک بہت لذیذ پھل پایا جاتا ہے جسے آم کہتے ہیں۔ اسے لالی پاپ کی طرح چوسا جاتا ہے اور چوسنے سے پہلے اسے پولا کرتے ہیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دونوں جانب سے آہستہ آہستہ دبایا جاتا ہے اور یوں اس کا رس چوسنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ آم پولا کر کے کسی دوسرے کو چوسنے کے لیے دے دیتے ہیں اور یہ قربانی ان کے ترقی کے رستے کھول دیتی ہے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ ہر وقت خواتین کے جمگٹے میں رہتے ہیں۔ میں نے ایک لاہوریے سے پوچھا کہ یہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کچھ نہیں، صرف آم پولا کرتے ہیں۔